جب ہم بچپن میں تھے، یعنی ہمارا بچپن تھا، تو تب سے ہم ایک فراڈ سن رہے ہیں جس کا میں نے پچھلے دنوں بھی 2-3 دفعہ ذکر کیا استخارے کا طریقہ بتاتے ہوئے۔ وہ کون سا فراڈ تھا؟ پیسے ڈبل کروانے والا۔ ہم سن رہے ہیں، اور اب ہم اس عمر پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے بچے اب جو ہے وہ بچوں والے ہو گئے ہیں، تو وہ فراڈ ختم نہیں ہوا۔ تو میں نے کیا بات کہی تھی کہ پیسے ڈبل کرنے والا فراڈ ہے یا کروانے والا فراڈ ہے، یہ ازل سے چلا آ رہا ہے، یہ ابد تک قیامت تک یہ چلتا رہنا ہے، پر طریقہ واردات تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں سوشل ایپس کے ذریعے لوگ پیسے ڈبل کر بھی رہے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں، ماشاءاللہ ہوتے ہوں گے لوگوں کے۔ لیکن جب یہ موبائل کا دور شروع ہوا، یعنی آج سے 20 سال پہلے 22 سال پہلے، تو اس کے ذریعے جو سائبر کرائمز ہیں یا فراڈ ہیں ان کے نئے طریقے ایجاد ہوئے۔ ان میں آپ لوگوں کو کبھی کبھار میسج آتا ہوگا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس پہ اتنے لوگ لٹے ہیں، اتنے لوگ لٹے ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بعد میں وہی بن گیا پچھلی حکومت میں احساس پروگرام، پھر اس کے میسیجز آتے رہے۔ پھر جی وہ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کا نمبر موبائل کا لکھ کے وہ آپ کا انعام نکلا ہے، آپ اس نمبر پہ جو ہے وہ سینڈ کریں پیسے وغیرہ وغیرہ، اس پہ لوگ جو ہے وہ لٹتے رہے۔ چلیں یہ باتیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ حکومت کی بے شرمی اور کمزوری ہے، رٹ نہیں ہے، تو تبھی ایسے کرائمز ہوتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو چلو مال کے حوالے سے کرائمز ہیں۔ اللہ والو جب امت کے اندر، معاشرے کے اندر ہوس آ جائے گی، لالچ آ جائے گا، آپا دھاپی ہو جائے گی، تو پھر نہ مال بچے گا، نہ جان بچے گی، اور نہ ایمان بچے گا، نہ ایمان بچے گا۔ تو آج میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ مال کی نہیں، ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ لاہور میں مون مارکیٹ کے بالکل پاس، دبئی چوک یا دبئی موڑ کے پاس ایل ڈی اے فلیٹس ہیں، ایل ڈی اے فلیٹس۔ میں آپ کو دیکھیں پورا پتہ بتا رہا ہوں۔ ایل ڈی اے فلیٹس کے اندر ایک آفس کھلا ہے، آفس کھلا ہے۔ ان کا ایک پمفلٹ میرے پاس آیا کہ اپنی قضا نمازیں ہمارے سے ادا کروائیں۔ اگر میں بات ویسے کرتا تو آپ کے ذہن میں ہوتا کہ کوئی فرضی بات سنا رہے ہیں، تو میں نے پورا ہر چیز کو پردہ نہیں رکھا، میں نے کھول کے بتا دیا۔ اللہ والو یہ وہ بدبختی کا دور ہے جو ہماری زندگی میں آنا تھا، اور یہ وہ بدبختی ایمان والوں، مسلمانوں، بالخصوص پاکستانیوں پہ آنی تھی کہ ان کی نالائکی اور دین سے دوری ہونے کی وجہ سے، کہ اب پہلے کل تک لوگ ہمارا مال لوٹتے تھے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، مدنی استخارہ ہمارے سے کروائیں، اس کے اوپر پیسے مال لوٹتے تھے۔ ساس پروگرام کے ذریعے آپ کا نمبر نکلا ہے، لکی ڈرا نکلا ہے، لکی کمیٹی نکلی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور آج یہ حال آ گیا ہے کہ ہمارا ایمان لوٹنے والے دفتر کھول کے بیٹھ گئے، اور باقاعدہ کاغذ کا پرنٹڈ پمفلٹ ہے جو مجھے کسی محبت کرنے والے نے سینڈ کیا، حضرت صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اور ایک نماز کے 50 روپے ہیں، 50 روپے دیں، نماز ادا کروائیں۔ یعنی جتنی آپ کی سابقہ نمازیں فوت ہو گئی ہیں، رہ گئی، قضا ہو گئی، آپ ہمیں وہ بتائیں گے کہ میری 200 نماز ہے، میری 300 نماز ہے، میری 50 نمازیں ہیں، تو ایک نماز کے ہم 50 روپے لیں گے اور نمازیں آپ کی ادا کریں گے۔ اور اگر نمازوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو ریت کر سکنے ہیں، یعنی نام بھی نہیں ہے۔ اب ایک بندے نے 20 سال نے نمازیں پڑھی، سمجھ آ رہی؟ تو اس کی نمازیں کتنی نکل آئیں گی؟ اس کی ہزاروں میں ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا رکھا ہے؟ مارجن رکھا ہے، رائت رکھی ہے کہ مرغی نکل نہ جائے۔ انہوں نے ساتھ لکھا ہے اگر نمازیں آپ کی زیادہ ہوں تو ہدیہ کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا جو قیمت ہے، معاوضہ ہے، اس کا نام انہوں نے ہدیہ رکھا ہے کہ ہدیہ کم کیا جا سکتا ہے، یعنی 50 ہے تو 25-30 پہ بھی بات بن سکتی ہے، نمازیں زیادہ ہوں۔ تو اللہ والو یہ ایک بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم دین سے دور ہوئے تو پھر لٹیرے یوں عام ہو گئے۔ پہلے مسئلہ سمجھ لیں، پھر میری عرض سن لیں۔ اللہ والو قضا نماز کٹھی ادا کرنے کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ کوئی اپنی عقل استعمال کریں کہ ایک بندہ
جاڑے کی راتوں میں، ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مغرب عشاء فجر پڑھ رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور ایک بندہ ہماری طرح نرم گرم لحاف کے اندر نیند کے مزے لے رہا ہے اور بعد میں 25-30 روپے دے کے قضا پڑھا لے، یہ کوئی عقل بھی بات مانتی ہے؟ اس کو پھر کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ کوئی عورت ہے ناپاک ہے، غسل جنابت ہے، کوئی مرد ہے اس کو غسل کی حاجت تھی تو انہوں نے سردیوں میں گرمیوں میں غسل کر کے فجر پڑھی، تو ایک بندہ 25-30 روپے 50 روپے دے کے نماز پڑھوا لے، تو وہ نہیں یہ کام کر سکتے تھے؟ تو یہ عقل بھی یہ بات نہیں مانتی۔ تو جب اللہ ہماری عقل بھی نہیں مان رہی تو الہامی نظام کیسے ایسا ہو سکتا، ایسا ناقص نظام الہامی کیسے ہو سکتا؟ اس لیے کسی بھی ضعیف سے ضعیف حدیث کے اندر بھی نہیں ہے کہ آپ 4 رکعت نماز یوں پڑھیں گے نیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر۔ میں نے یہ بات کرنے سے پہلے جتنی میں کوشش کر سکتا تھا میں نے اپنے طور پہ کھنگالا، ایسے ایسے بے شرم، ایسی ایسی شرلیاں، ایسے ایسے بے شرم انسان یوٹیوبرز پیدا ہو گئے ہیں، مولوی پیسے کے لالچ پیچھے پاگل ہو گئے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کے قضائے عمری کے طریقے بتائے ہوئے۔ اللہ والوں کوئی طریقہ قضائے عمری کا نہیں ہے، کوئی طریقہ قضائے عمری کا نہیں ہے کہ کوئی کہہ رہا جی یوں پڑھو، کوئی کہتا جی یوں پڑھو، بقیہ ساری ادا ہو جائیں گی۔ تو میں نے جو 20 سال 5 وقت پابندی کے ساتھ پڑھی ہیں تو پھر میرے سے کیوں پڑھوائی گئی ہیں کہ تو 2 پڑھے تو تیری ساری ادا ہو جائیں؟ تو میں نے 20 سال اپنے زندگی میں اگر 1.5 گھنٹہ بھی روزانہ نمازوں پہ دیا ہے تو میں نے کتنے ہزار گھنٹہ جو ہے اس کام پہ لگا دیا ہے، اور ذہنی طور پہ ہر وقت مجھے ٹینشن ہے نماز ہوگی، نماز ہوگی، نماز کا وقت ہو گیا، اور تو 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے تو اس پہ جو ہے وہ تیری قضائے عمری۔ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے اور امت کو گمراہ کرنے کے لیے بدبخت، کہ 4 رکعتیں یوں پڑھو، 2 رکعتیں یوں پڑھو، 8 رکعتیں یوں پڑھو اور آپ کی قضائے عمری ادا ہو جائے۔ اور وہ جن کا میں نے نام بتایا وہ پیشہ ور مولوی ہیں، فراڈیے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے 50 روپے کے حساب سے نماز جو پڑھائیں، اگر نمازیں زیادہ ہیں تو ہدیہ ہم کم بھی کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات اللہ والو یہ ہے کہ اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ آپ پورے یقین کے ساتھ یہ بات اپنے دل میں اتاریں کہ کسی ضعیف سے ضعیف حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر نہیں ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ اگر نمازیں قضا ہو گئی ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ نے پہلے زندگی اللہ کی نافرمانی والی گزاری جا رہی تھی، اب اللہ نے ہدایت دے دی۔ جس طرح ہمارے پاس خانقاہ میں لوگ آتے ہیں، کوئی 20 سال کی عمر میں مرید ہو رہا ہے، کوئی 40 سال میں، کوئی 50 سال میں، کوئی 60 سال میں، اب انہوں نے پچھلی بقیہ زندگی، سابقہ زندگی کیا گزاری ہوئی ہے؟ اللہ کی نافرمانی والی، نہ نماز، نہ ذکر، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ اب ان کو جب احساس ہو گیا تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم بقیہ نمازیں ادا کریں۔ کوئی قضائے عمری نہیں ہے، ہر نماز قضا جو ہوئی ہے وہ ادا کرنی پڑے گی، ہر نماز۔ یہ کوئی ایسا ڈکونسلا، ایسی گدڑ سنگی، ایسا مسئلہ فیسا غورس نہیں ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں تو ساری ادا ہو جائے، یا آپ کو فدیہ دے دیں، پیسہ دے دیں تو وہ ازالہ ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ بیٹھیں اور اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کی تسبیحات کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی مدد مانگیں، کملی والے پہ درود پاک پڑھیں، اللہ سے گریہ کریں، توبہ کریں کہ یا اللہ جو میری نمازیں رہ گئی ہیں اب مجھے پتہ نہیں ہے، میں تو بے نمازی چلا آ رہا ہوں، میں کبھی 1 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی جمعہ پڑھ لیا، کبھی 5 پڑھ لی، پھر کبھی چھوڑ دی، تو یا اللہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، میری تو 20 سال کی نمازیں قضا ہیں یا 30 سال کی نمازیں قضا ہیں۔ تو ایک دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 5۔ سال میں 365 دن ہیں، تو 365 کو آپ ضرب دیں گے 5 سے، وہ تقریباً 1700-1800 کے قریب تعداد نکلے گی۔ تو ایک سال میں نمازوں کی تعداد، تو جس نے 10 سال مسلسل نماز ہی نہیں پڑھی تو وہ اس کو ضرب کس کے ساتھ دے گا؟ 17 یا 1800 جو بھی عدد آئے گا، فگر آئے گی، اس سے ضرب دے گا، وہ اس کی 20 سال کی، 10 سال کی، 5 سال کی، 8 سال کی نمازوں کی تعداد نکل آئے گی۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے حضرت صاحب میں تو 1-2 تو پڑھتا ہی رہا ہوں، یہ میں بالکل چٹا کورا نہیں تھا، میں نے بالکل نماز نہیں چھوڑی، میں 1 آدھ پڑھ لیتا تھا، تو میں کیسے نکالوں؟ تو میرا تو کوئی حساب کتاب نہیں بنتا، اور یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے ظہر کی کتنی چھوڑی ہیں، عصر کتنی چھوڑی ہیں، مغرب کتنی چھوڑی ہیں۔
تو اللہ والوں اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب بھی نماز پڑھو اور جون سے بھی نماز پڑھو، اس نماز کے ساتھ ایک اپنی زندگی کی پچھلی نماز ادا کرتے جاؤ. بس یعنی وہ لوگ جن کے پاس تعداد نہیں ہے، متعین تعداد نہیں ہے، ان کے لیے آسان دے گا. جن کے پاس معلوم ہے کہ بھائی ہماری 5,000 نمازیں قضا ہیں، ہماری 2,000 نمازیں قضا ہیں، ہماری 15 نمازیں قضا ہیں، ان کا مسئلہ علیحدہ ہے. میں آپ حضرات کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو توبہ کرتے ہیں، بعد میں زندگی بدل جاتی ہے. تو آپ کا سب سے آسان کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھیں، تھوڑی دیر وہیں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور اس کے بعد کیا کریں؟ یا اللہ میں اپنی زندگی کی آخری فجر کی نماز جو قضا ہو گئی وہ ادا کر رہا ہوں. اب آپ کو تعداد کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ آخری کا لفظ بولیں گے. مثال کے طور پہ آپ کی 500 قضا ہوئی، تو آج 500 نمبر کی پڑے گی، اگلے دن کیا ہو جائے گی؟ 499، 498، 497. تو آپ کو یہ عدد بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس موٹی موٹی نیت کریں گے. یا اللہ میں نیت کرتا ہوں نماز فجر کی، 2 رکعت نماز فجر فرض قضا آخری، بس. اب آپ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے، آپ نے 2 فرض پڑھ لی، آپ کی ایک انشاءاللہ پیچھے والی قضا ہوگی. ظہر کے ساتھ ظہر پڑھیں اور عصر بھی پڑھ لیں، کیونکہ ہمارے حنفی مسلک میں عصر کے بعد نماز نہیں ہوتی، سجدہ نہیں ہم کر دیں. تو مغرب کے ساتھ مغرب پڑھیں، عشاء کے ساتھ عشاء پڑھیں. علیحدہ سے آپ کو کوئی دقت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر اللہ نے آپ کو فرصت دی ہوئی ہے تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. میں نے آپ کو بڑا آسان طریقہ بتایا. اگر آپ واقع ہی قضا نمازیں ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ آسان کیا ہے؟ فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ 2 کریں گے، عصر اور ظہر. عصر میں کوئی نماز نہیں ہم نے پڑھے، مغرب کے ساتھ مغرب، عشاء کے ساتھ عشاء. سمجھ آ گئی؟ اس میں کوئی مشکل ہے؟ تو ہر نماز میں آپ نیت کیا کریں گے؟ یا اللہ میں 4 رکعت نماز ظہر اپنی زندگی کی آخری قضا، آخری قضا. مغرب ہے تو آخری قضا، عشاء ہے تو آخری قضا، ظہر ہے تو آخری قضا. تو ہر نماز کے ساتھ جوڑ کے کرتے رہیں. باقی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ لیں اور پہلی رکعت کے اندر یہ صورتیں پڑھیں، دوسری رکعت کے اندر یہ صورتیں پڑھیں. یہ سب بکواس ہے، سب ڈھکونسل ہے. جس طرح دفتر والوں نے اشتہار چھپائے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو پورے ملک بھر میں بانٹ کے لوگوں سے پیسہ لوٹ رہے ہیں، ایسے ہی بدبخت مولوی یوٹیوبرز ہیں بے ایمان قسم کے، وہ آپ کا مال بھی لوٹ رہے ہیں اور ایمان بھی لوٹ رہے ہیں کہ یہ نماز یوں پڑھ لیں یا اس طریقے سے پڑھ لیں تو آپ کی قضائے عمری ادا ہو جائے گی. ایک موٹی سی بات یاد رکھیں اللہ والوں، ہر وہ گناہ جس کا ازالہ ممکن ہے، یہ میں اصول موٹا سا بتا رہا ہوں، آپ کو یاد رہے گا. ہر وہ گناہ جس کا ازالہ ممکن ہے، آپ کو ازالہ کرنا پڑے گا، ازالہ کرنا پڑے گا. اگر آپ نے توبہ کر لی، اے اللہ میری توبہ، تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ صغیرہ ہیں چاہے وہ کبیرہ ہیں، جن کا ازالہ ممکن نہیں ہے. ایک بندے نے ساری زندگی نماز ہی نہیں پڑھی، وہ محض کہہ دیا اللہ میری توبہ، تو بقیہ نمازیں تو وہ معلق رہیں گی. اس طرح ایک شخص ہے، اس نے بہن کا حصہ کھا لیا ہوا ہے اور حج کرنے چلا جاتا ہے چٹا لباس پہن کے، لبیک اللہم لبیک، آ گیا بہنوں کا حصہ لوٹنے والا، بہنوں کا حصہ دبانے والا، زکوٰۃ دبانے والا، غریبوں کا حصہ کھانے والا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا. حالانکہ اس کا تلبیہ تو یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. چور حاضر ہے، بہنوں کا حصہ کھانے والا حاضر ہے، زکوٰۃ عشر کھانے والا حاضر ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو چکر دے کے تو 7 چکر کعبے کے لگاؤ تو لوگوں والے اتر جائیں گے، یہ یہیں کے یہیں رہیں گے. کسی سے آپ نے 10 لاکھ روپیہ لیا ہوا ہے اور آپ نے کہا اللہ میری توبہ ہے، اللہ میری توبہ، کعبے کے سامنے رو رو کے تو کیجیے اور ختم ہو گیا. بھائی وہ دینا پڑے گا. کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اب آپ جو ہے صوفی صاحب بن گئے ہیں، مولوی صاحب بن گئے ہیں، حاجی صاحب بن گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پلاٹ حلال ہو گیا ہے، وہ پلاٹ دینا پڑے گا. تو ہر وہ گناہ، ہر وہ غلطی یا بھول کہہ لیں، زیادہ لفظ جو ہلکے کے بول دیتا ہوں، کہ جس کا ازالہ ممکن ہے، اس کا ازالہ مرنے سے پہلے کرنا پڑے گا. آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 15 سپارے پڑھیں، پھر دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بقیہ 15 سپارے پڑھیں. اس طرح آپ روزانہ 2 رکعت نماز نفل بھی، تہجد کی بھی پڑھتے رہیں تو بہن کا حصہ دینا پڑے گا.
زکوٰۃ دینی پڑے گی، عشر دینا پڑے گا، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ پلاٹ اس کو دینا پڑے گا، ایسے کسی سے پیسہ ادھار لیا ہوا ہے تو اس کو پیسہ لوٹانا پڑے گا۔ تو اللہ والوں جب دنیا والوں کا مال یا دنیا والوں کا جو ہمارے ذمے ہے وہ معاف نہیں ہے تو جو اللہ کی طرف سے ہے وہ معافی کیسے ہو جائے گی؟ جب اللہ نے صحت مہلت دی ہے تو وہ نمازیں ہمیں لوٹانی پڑے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ 2 پڑھ لو یا 4 پڑھ لو، اس طریقے سے پڑھ لو، پہلی رکعت کے اندر یہ دوسری رکعت کے اندر یہ نہیں پڑھ سکتے تو سانو پیسے دو اسی پڑھ لیتے ہیں۔ جس طرح وہ ہمارے شعبے میں ہوتا ہے نا پیری مریدی کے اندر کہ کالا بکرا صدقہ دینا ہے، سینگ سفید ہوں، آنکھیں ٹیڑھی ہوں، دم لمبی ہو، وہ ایسا بکرے کا نقشہ کھینچیں گے اگلا بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ساتھ انہوں نے ایک اپنا ایجنٹ رکھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی جان آپ پریشان نہ ہو، پیسے مجھے دے دیں میں منگوا دیتا ہوں۔ تو یہی کام مولویوں نے شروع کر لیا کہ پیسے دے دیں ہم نمازیں پڑھ دیتے۔ جیسے ہمارے یہ ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب ہیں، وہ کافی عرصہ پہلے میں ان کے پاس گیا تو مجھے کہتے ان کے پاس ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا یہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ کہتے جی میری والدہ کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھتے، 500 روپے میں ان کو دیتا ہوں تو روزانہ جا کے میری والدہ کی قبر پہ فاتح خوانی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر اولاد نیک ہو، اللہ اللہ کرنے والی ہو تو وہ تو چلتی پھرتی ماں باپ کے لیے صدقہ جاری ہے، 500 دینے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ تو اللہ بولو ہم نے خود ٹھگ پالے ہیں۔ وہ ایک گرو تھے، تو جب ان کے پاس رش بڑھ گیا، یعنی اس کے متعلقین کی چیلوں کی تعداد بڑھ گئی، تو ایک سیانے نے جا کے کہا کہ گرو صاحب آپ کے پاس چیلے بڑے ہو گئے ہیں۔ تو گرو کہنے لگا مال آ رہا ہے تو چیلے بھی آ رہے ہیں، جس دن میں بھوک مرساں یہ بھج بیساں۔ صحیح سے سمجھ آئی؟ میں نے غلط سرے کی بولی ہے یا گزارا ہو گیا؟ صحیح بولی ہے، گزارا ہو گیا۔ میں دوبارہ اردو میں دوہرا دیتا ہوں۔ جب اس کو گرو کو کہا کہ بھائی تیری تعداد اتنی بڑھ رہی ہے چیلوں کی، اس نے کہا جی مال آ رہا ہے۔ قوم جو ہے وہ لالچی ہے، ہم ٹھگی ہیں، ہم ٹھگ رہے ہیں تو چیلوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ جب قوم سمجھ جائے گی کہ ہم ٹھگی ہیں تو مال نہیں آئے گا، میں بھوکا مروں گا تو یہ خود ہی چلے جائیں گے، یہ خود ہی چلے جائیں گے۔ تو ہوتا کیا ہے، میں اکیلا ہی نکلا تھا کالا چشمہ لگا کے، میں اکیلا ہی نکلا تھا گھر سے کالا چشمہ لگا کے۔ تو جو ہے میں اکیلا ہی نکلا تھا گھر سے کالا چشمہ لگا کے، اندھے ملتے گئے قافلہ بنتا گیا، اندھے ملتے گئے قافلہ بنتا گیا۔ اللہ والو آج ہم ظاہری بھی اندھے ہو گئے ہیں اور ایمانی طور پر بھی اندھے ہو گئے۔ ایسے شخص کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، ایکشن ہونا چاہیے، تو بجائے لوگ استخارے کے نام پہ پیسے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں اتنے فون سارا دن آتے ہیں، حضرت صاحب اپنا نمبر دے دیں، اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں، ہم آپ کو پیسے بھیج دیں، آپ ہمارا علاج کر دیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہم علاج تو آپ کی عقل کا کرتے ہیں، جادو کا نہیں کرتے، وہ کروانا ہے تو آپ آ جاؤ اور آنا پڑے گا۔ تو یہاں تو عقل ٹھیک کی جاتی ہے، یہ چیمبر ہم ٹھیک کر دیں گے، اس کے جو پرزے ہلے ہوئے ہیں وہ سیٹ کر دیں، جو خراب ہیں نئے ڈال دیں گے۔ جب آپ کی عقل ٹھیک ہو جائے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کوئی بھی علاج ہو تو معالج علاج بتاتا ہے، کرنا خود ہوتا ہے۔ تیری اتنی مت ماری ہوئی ہے کہ تو کہہ رہا جی پیسے لے لو تو میرا علاج کر دو۔ تیرے گھر میں تکلیف ہے، تو باپ ہو کے اپنی اولاد کے لیے پڑھائی نہیں کر رہا، تو میں ایک آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، مجھے تو پیسے دے رہا تو میں پڑھائی کر دوں گا، میں اتنا ایماندار ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تیری مت ماری ہوئی ہے۔ تو اللہ بولو یہ جب ایمان کی روشنی جو ہے وہ مدم ہو جاتی ہے، یا اللہ نہ کرے ایمان نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس طرح کے ٹھگ پیدا ہوتے ہیں اور ان ٹھگوں کے ساتھ پھر اس طرح کے لالچی بن جاتے ہیں۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے۔ جب ماحول بن جاتا ہے پھر ہمارے جیسے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں، عام دیندار طبقہ بھی متاثر ہو جاتا ہے کہ یار وہ بزرگ نے کہا ہے یہ قضائے عمری ایسی ہوتی ہے، فلاں بزرگ نے کہا ہے یہ قضائے عمری ایسی ہوتی ہے۔ بھائی میں نے کہا ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہا ہے، کوئی قضائے عمری کا طریقہ نہیں ہے۔ ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے تو ظہر کی قضا آپ کو پڑھنی پڑے گی، عصر کی عصر۔ ہاں اس میں رائد اتنی صرف ہے کہ آپ نے فرض ادا کرنے، بس یہ اس میں رائد ہے۔ یعنی اس طرح فجر کی نماز میں 4 رکھتے ہیں تو آپ سے 2 فرض پڑھیں گے۔ اس طرح ظہر کی نماز میں حنفی مسلک کے مطابق ہم 12 رکھتے پڑھتے ہیں تو ہم کتنے پڑھیں گے؟ صرف 4۔ عصر میں کتنی؟ 8 ہم پڑھتے ہیں تو پہلے والی خلاص ہم صرف 4 پڑھیں گے۔ مغرب میں ہم صرف 3 پڑھیں گے، اور عشاء میں ہم 4 اور 3 7 پڑھیں گے۔
بس اتنی رائٹ ہے، بقیہ آپ کو نماز جو ہے وہ لوٹانی پڑے گی۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس مسئلے کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، بالخصوص خواتین کو، اللہ والوں، ان کو جا کے اپنے گھروں میں اور سمجھائیں یہ مسئلہ کہ کوئی قضائے عمر نہیں ہے، جس طرح میں نے بتایا ان کو یہ بات سمجھائیں کہ بھئی اپنی جو نماز قضا ہوئی ہے اس کو اسی طریقے کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ رب العزت میں دین کی جو سمجھ عطا فرمائے۔